السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کروں گا، حقیقی کافر۔ یہ میں نہیں، رب العالمین خود بیان کرتا ہے کہ حقیقی کافر کون ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اللہ کی آیاتیں نہیں چھپانی ورنہ لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے نازل کی ہیں واضح نشانیوں سے اور ہدایت سے، بعد اس کے کہ ہم نے بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہم نے بیان کر دی اسے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو جو چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور اس کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، بس یہی لوگ ہیں جن پہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، وانا تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں، مرسف ہوں۔ غور سے سنیے یہ آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو کوئی بھی اللہ کا کافر ہے اور اس کے رسولوں کا، جو کوئی بھی، جو شخص، وہ لوگ، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق ڈال دے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، فرق کرے تو اللہ میں اور رسولوں کہ رسول نے یہ کہا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے۔ میرے قرآن اللہ کی باتیں اور حدیث رسول کی باتیں، جبکہ رسول ہمیں، رسول کا مطلب ہی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، وہ لے کے ہی اللہ کا پیغام، خدا ہمیں ڈائریکٹ کبھی پیغام نہیں دیتا، وہ آلویز رسول کے تھرو بھیجتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا وحی کے ذریعے سے۔ تو یہ بات غور سے سن لیں، یہ ہمارے پاس وحی ہے، ان کو رسول آیا تھا اور ہمارے پاس 1400 سال پہلے آیا تھا، اب نہیں ہے، لیکن وہی موجود ہے، ان کا میسج موجود ہے۔ جو یہ کہتے ہیں یہ انہ لقول رسول کریم، یہی تو رسول کریم کا قول ہے۔ اب لوگوں نے افسوس، جیسے پہلے کتابوں والوں نے کی، اس طرح ہمارے نے بھی کیا کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے صاف صاف 1400 سال پہلے کہ یہ میرا ذکر ہے اور میرے ساتھ والوں کا ہے۔ تو وہ آیات سنا دیتا ہوں۔ ام اتخذوا من دونہ آلیہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور کو الہ بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اور ہمارے یہ محدثین مفسرین ہمارے الہ بن گئے، ہمیں دین سکھانے آ گئے۔ ان کو کہو ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ اس کی، سنی سنائی بات ہم نہیں سنیں گے، دلیل لاؤ، یو ہیو ٹو پروو کہ رسول نے کہا ہے، کیونکہ رسول کی بات نہ ماننے والا پکا کافر ہے، لیکن رسول پہ جھوٹ باندھنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ تو کو اس کی دلیل لاؤ، ہاتوا برہانکم، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ تھے اور ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے تھے، بعد کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بل اکثریت لوگ حق نہیں جانتے، فہم معرضون، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ تو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی رسول کا قول ہے، یہ قرآن، یہی رسول ہی ہمیں لے کر آیا ہے، لیکن ان محدثین نے، ان مفسرین نے سنی سنائی باتیں لا کے کہ یہ رسول نے کہا ہے۔ رسول تو قرآن کہہ کے چلے گئے، یہی اللہ کا اور رسول کا قول ہے۔ تو جو اللہ اور رسول میں تفریق ڈالتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں، وہ یریدون، جو کفر کرتا ہے اللہ رسول کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ میں اور اس کے تمام رسولوں میں فرق ڈال دیں۔
وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور درمیانی والی راہ کوئی ان سب کے درمیان اختیار کرے۔ یہی ہو رہا ہے ایگزیکٹلی۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں سچ میں رہتے ہیں تو آپ کو سچ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ نظریں آپ کی بن جاتی ہیں قرآن۔ جھوٹ میں رہیں گے کچھ نہیں ملے گا، جھوٹ میں رہیں گے تو آخر میں وہی جو فرعون کی طرح، میں نے بڑے عالموں کو بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ ارے نہیں، خدا کے لیے یہ دعا بہت ہی کافرانہ دعا ہے۔ اللہ کو کہے کہ ہمیں ابھی یہ نصیب کر دے، میں تیری لا الہ الا اللہ میں نصیب کر دے یا اللہ، اور اسی پہ ہم ڈٹے رہیں۔ موت کے وقت تو یاد رکھنا فرعون بھی چلا اٹھا، فرعون نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ آیات سنا دیتا ہوں تاکہ آپ میں شک نہ رہے۔ فرعون نے جب کہا تھا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پار لگایا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون نے اور اس کے لشکر نے سرکشی اور دشمنی سے اس کا پیچھا کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ غرق ہو رہا ہے، قال، پھر وہ بولا، آمنت، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، نہیں ہے کوئی بھی مالک مگر وہی، وہ ذات، میں ایمان لے آیا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اب میں مسلمین ہو گیا ہوں، بالکل اللہ کا تابع دار ہو گیا، الان، اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اب فساد اور فسادیوں میں سے تھا۔ It's too late۔ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، آج ابھی It's too late۔ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو ہی عبرت بن جائے۔ تو یہ موت کے وقت کلمہ نہیں، ابھی کہیں، ابھی ابھی، اور اس پہ ڈٹ جائیں، سچ میں رہنا شروع کر دیں، موت کے وقت سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر انسان چیختا ہے لا الہ الا اللہ، ایمان لے آتا ہے، but that's too late۔ اس لیے میں سچ میں انسان رہنے کے لیے کہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول میں فرق کرتا ہے، ان کے تمام رسولوں میں، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان تفرقہ ڈالے، اللہ کی بات الگ کر لے رسول کی، جبکہ رسول ہوتا ہی اللہ کی بات سنانے والا، اور وہ کہتے ہیں بعض کی ہم مانتے بعض نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، ہم اس کے درمیان والا راستہ اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہیں کافر حقیقی، جو اللہ اور رسولوں کو الگ الگ کر چکے ہیں۔ یہ ساری دنیا، مجھے تو مسلم کوئی نظر نہیں آتا اس قرآن کی آیاتوں سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے، یہی حقیقی کافر ہیں۔ یہ حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کو الگ کر دیا، رسول کو الگ کر دیا، اور سنی سنائی باتوں پہ کتنے قوم بچ گئی ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے آپس میں، اللہ نے ان کو لڑا بھی دیا، تب بھی ہوش نہیں آ رہی کہ یار ہم اپنے قرآن کو پکڑے جو رسول لے کے آئے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی کافر ہے، چاہے وہ کسی شیپ میں ہے اور کسی اس میں ہے، خدا کی نظروں سے دیکھیں یہ حقیقی کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا، محکوم ہیں ہم دنیا میں، یہی رب سچ کہہ رہے ہیں، ذلت ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کا کنٹرول نہیں ہے، ہم پر دنیا کنٹرول کر رہی ہے۔ پہلے تو ایک چل غلام تھے، اب اپنوں کے غلام ہیں، اب بھی دنیا کے غلام ہیں، بھلے سے آپ کسی کے کہیں، انہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی حرکتوں سے ہو رہا ہے، ہم نے رب کو بلا دیا، اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا۔ اس بات کو پلیز غور سے سنیں، میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، میرا اس سے کوئی مقصد نہیں، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ پلیز جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے تو آپ کا راستہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن اگر آپ جھوٹ کو تسلی لے کے چمٹے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا کرتے رہے، تو باپ دادا تو اکثر مشرک تھے، وہ تو اکثر مشرک تھے،
یہ آیات کل سیرو، اللہ کہ کہو سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، انجام دو گے جو تم سے پہلے گئے ہیں، پہلے کان اکثرہم مشرکین، اکثر مشرک تھے. یہ خدا کی بات ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس میں ہیر پھیر نہیں کرنی، سیدھی بات کرنی. خدا نے کہا اکثر مشرکوں کی تھی. یہ سب اب آپ نے انڈیویجولی خود اٹھنے کے یار میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں. والذین آمنوا باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، ورسول، کے تمام رسولوں پہ، ان کے تمام پیغام پہنچانے والوں پہ، ولم یفرقوا بین احد منہم، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ ان کو پورا اجر دے گا، ثواب دے گا، بدلہ دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور الرحیم ہے. یہ اللہ اور تمام رسولوں میں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اپنے اوپر ظلم کریں. خدا کو تو کوئی پرواہ نہیں، خدا چاہے تو 2 سیکنڈ میں سب کو مومن بنا دے. آپ کے ایک آزمائش ہے کہ جب خدا کی بات آتی، یاد رکھیں شیطان نے کیا کیا تھا، ہمارے باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، جبکہ ہمارے باپ کے پاس، آدم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پراپر میسج موجود تھا کہ یہ درخت مت کھانا اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. شیطان آتا ہے یار یہ درخت کھا لو اور میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، ورغلا دیا، جنت سے نکال دیا. ٹوٹلی الٹا میسج دے رہا ہے، اور ہم اللہ کو بھول کے اس کے پیچھے پڑ گئے. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. جنت میں رہ کے یاد رکھو شیطان کا کام ہی صرف اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے. ہم نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. 1400 سال ہو چکے ہیں، ایک ایک لفظ سچا لکھا ہے، لیکن ایک ایک لفظ سے ہماری قوم بے خبر ہے. اور اس لیے جب آپ بے خبر ہو جاتے ہیں، بے علم ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کو پکڑ لیتا ہے، جس طرح مرضی گھمائے آپ گھومتے جا رہے ہیں. ان کو کہو قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم لوگ اللہ کو دین سکھا رہے ہو؟ تم اللہ کا دین سیکھ رہے ہو یا اللہ کو دین سکھا رہے ہو؟ اللہ نے تو کچھ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کتابیں دی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، تو آپ اللہ کو کیا دین سکھا رہے ہیں؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا اللہ کو دین سکھانے لگ گئے ہو تم؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یار اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے کلام کی طرف آئیں، یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہی رسول لے کے آتا ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بتایا ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. آپ ایک بات کو مانیں گے دوسرے کو نہیں تو ذلت میں رہیں گے، کیونکہ خدا جو کہتا ہے ہمیں اس پہ یقین ہے. رحمت للعالمین بنایا، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی ایک رسولوں میں فرق نہیں کرتے. خدا نے کہا. یہ ٹاپک میں بس ایک دعا ضرور میں آپ کو کہوں گا، رب ادخلنی، ضرور پڑھا کرے رب سے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کل مت کہا کریں، کل ایک انسٹرکشنز آتی ہے کہ یہ کہا کرو، پڑھایا کرو. یہ رب العالمین ہمیں الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان الفاظوں میں ہمیں ضرور یاد کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.